خالق اس چمن کو آباد و شاد فرمائے، حسین کی ماں اس گھر کو اتنا رزق دے، ہمیشہ نام حسین پہ یہ خرچ کرتے رہیں۔ ہے اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے۔ دنیا کے جتنے اسلامی فرقے، جتنے اسلامی مذاہب، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مکتب قرآن سے ہے۔ پوچھا جائے نماز کہاں سے، نماز کا طریقہ کہاں سے، کہتے ہیں قرآن سے۔ رمضان المبارک میں وقت افطار، کہتے ہیں قرآن سے۔ حج کا طریقہ کہاں سے، کہتے ہیں قرآن سے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا طریقہ کہاں سے، کہتے ہیں قرآن سے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک اگر بات دعا کے قابل بنے پھر اتنی کرنا جتنی بنتی ہے۔ کسی فرقے نے، سارے فرقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مکتب قرآن سے ہے، کسی فرقے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کس کے ساتھ ہے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ کسی فرقے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کس کے ساتھ ہے۔ مسجد النبی صحابہ موجود تھے، سرکار رسالت مآب نے حیدر کرار کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایسے نہیں کہ بندے شامل عبادت نہیں ہوئے۔ حسین کی ماں عزت عطا فرمائے، مصطفیٰ کا فرمان ہے علی کا نام اسم اعظم ہے، علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے، علی کا نام ختم قرآن کا ثواب ہے۔ سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ مصطفیٰ نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ جو قرآن وہ میرا مرشد علی۔ قرآن قلب نبی پہ نازل ہوا، علی جوف کعبہ میں نازل ہوئے۔ قرآن لا ریب، علی بے عیب۔ قرآن ہدی للمتقین، علی امام المتقین۔ قرآن میں سورہ مومنون، علی امیر المومنین۔ قرآن میں حضرت آدم کا ذکر ہے، علی وہ ہے جن کے نام کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کو خلافت و نبوت عطا کی۔ قرآن میں حضرت نوح کا ذکر ہے، علی وہ ہے جن کے نام کی وجہ سے اللہ نے نوح نبی کی کشتی کو کنارہ عطا کیا۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، علی وہ ہے جن کے نام کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا۔ قرآن میں سورہ حمد ہے۔ ہر نمازی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، نماز میں یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بار الہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ مسجد النبی تھی، مسجد النبی کا منبر تھا، سرکار رسالت مآب تشریف فرما تھے۔ وقت مختصر ہے، دل کرتا ہے زندگی بسر جائے، میں علی بادشاہ کی فضیلت کی بات کرتا رہو۔ اگر بات دعا کے قابل بنے، خاموشی کو توڑ کے تیرے لبوں پہ نام علی آنا چاہیے۔ مسجد النبی تھی، مصطفیٰ سورہ حمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے، جب اس آیہ مجیدہ پہ پہنچے نمازی نماز میں دعا مانگا کر اہدنا الصراط المستقیم، بار الہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ما ہوا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر یہ اپنے مقام سے اٹھے، پھر یہی سوال یا رسول اللہ ما ہوا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے 5 دفعہ یہ اپنے مقام سے اٹھتے رہے، مصطفیٰ بیٹھنے کا اشارہ کرتے رہے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے، مسجد میں مدرک الاعلان غیرت مند انسان عمران کا بیٹا عمران جیسے علی مسجد میں آئے، نبیوں کے سلطان نے کہا اسأل عنی، اب
پوچھو کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صاحب اپنے مقام سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ ما ہوا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبیوں کے سلطان نے حیدر کرار علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا نمازی نماز میں جس صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے وہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب۔ اللہ سلامت رکھے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ مومن میری التماس سمجھو، وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو۔ ممبر پہ ملک پاکستان کے عظیم باپ کے عظیم بیٹے سیم رضا نوتک صاحب، میرے پیر و مرشد، نماز تہجد کے پابند سید، میری مراد سید اظہر شیرازی صاحب، ان کی موجودگی میں بات غلط ہو مجھے ممبر سے اتار دو، اگر بات صحیح ہو مومن مان تب تیری مرضی، اگر تو نہ مانے تو جان، 12واں امام جانے۔ بات میری غور سے سننا، نماز جنازہ اس سے پڑھانا، وصیت کر کے جا، خدا کی قسم مرشد جی دعا فرمانا، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، وصیت کر کے جا، جنازہ وہ پڑھائے جو علی ولی اللہ پڑھے۔ جنازہ وہ پڑھائے جو شہادت ثالثہ علی ولی اللہ تیری نماز جنازہ میں پڑھے۔ اگر بات دعا کے قابل ہو، معتبر بات نہ کروں، گھر جاؤ، موبائل سوشل میڈیا کا دور، ہر گھر میں موبائل موجود، یوٹیوب پہ لکھنا جنازہ حضرت خمینی، پڑھانے والے کا نام سید محمد رضا گل پیگانی۔ آغا خمینی نے دنیا کو چھوڑا، 7 دن 6 دن مختلف جنازہ پڑھا رہا، تہران میں انتظار ہوتا رہا، ایران والے خط لکھتے رہے، لکھنے والے بھی علماء تھے۔ فرمایا ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ شیعوں کا لیڈر دنیا چھوڑ کے جائے، ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں، توجہ میری طرف رہے، ہم اپنے لیڈروں کو عزت کیسے دیتے ہیں۔ آج بھی اگر اسلام پہ بات آئی ہے، میں آج کے وقت کی بات کر رہا ہوں، آج بھی اگر اسلام پہ بات آئی ہے تو پھر بھی علی والے میدان میں آیا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ توجہ میری طرف رہے، پورے 7 دن تہران میں انتظار ہوتا رہا، لبنان، پاکستان، ہندوستان، شام، جہاں جہاں شاہان تشیع کے علماء و مراجع موجود تھے، سب کو خط لکھے گئے۔ فرمایا حضرت خمینی کا جنازہ شرکت آپ نے کرنی ہے، ایران کے بارڈر کو کھول دیا۔ فرمایا بغیر ویزے کے آغا خمینی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تہران میں پہنچو۔ یوٹیوب پہ لکھنا، بڑے بڑے امام والے سید محمد رضا گل پیگانی کے پیچھے جنازہ پڑھ رہے تھے۔ جب سامنے حضرت خمینی کی میت کو رکھا گیا، رکھنے کے بعد پڑھانے والے کا نام سید محمد رضا گل پیگانی تھا، سامنے میت تھی، انہوں نے نیت کی 5 تکبیر نماز جنازہ ہے، حضرت خمینی پڑھتا ہوا جب قربتاً اللہ کہا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ جب جنازے میں شہادت ثالثہ کو پڑھایا، میری کسی مولوی سے بات نہیں، سید محمد رضا گل پیگانی جنازہ پڑھانے کے بعد قوم میں اپنے گھر میں چلے گئے۔ یہی علماء جو پیچھے جنازہ پڑھ رہے تھے قوم میں ان کے گھر میں پہنچے، کہا سید محمد رضا گل پیگانی ہم اپنے جنازوں میں شہادت ثالثہ پڑھتے نہیں ہیں، آپ نے آغا خمینی کے جنازے میں شہادت ثالثہ علی ولی اللہ پڑھوا کے یہ کیا کر دیا ہے؟
سید محمد رضا گل پیگانی ان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں میں نہ پڑھاتا کیا کرتا، میری ایک مجبوری تھی۔ کہا کون سی مجبوری تھی؟ کہا جب میں نے جنازہ پڑھانے کی نیت کی، سامنے 12واں امام تھا، آگے آگے امام زمانہ پڑھتے گئے، میں پیچھے علی ولی اللہ۔ خدا کی قسم سوچنا، کوئی اختلاف نہیں، کسی سے اختلاف نہیں، کم از کم سوچنا ضرور، اگر علی کی ولایت عام ہوتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی۔ بڑی منظور مجلس ہے، اللہ بانی مجلس کے بخت اقبال میں اضافہ فرمائے، حسین کی ماں ان کو بھائیوں بیٹوں کے ساتھ آباد شاد رکھے۔ میں جملے پھر کہنا چاہتا ہوں، علی کی ولایت عام ہوتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی ننگے سر بازار نہ جاتی۔ مجھے میرے حصے کی خیرات مل گئی، صرف ایک جملہ کہنا ہے، عزادار ذاکر جب بھی منبر مظلوم کربلا پہ پڑھے غریب حسین کی شہادت، اگر رونا نہ آئے سر نیچے کر کے گناہوں کی معافی مانگا کر، ذاکر پڑھے حسین کی کل کائنات علی اکبر کی شہادت، عزادار پھر بھی رونا نہ آئے۔ علماء و ذاکرین یہی کہتے ہیں، سر نیچے کر کے گناہوں کی معافی مانگا کر۔ ایک سید کی موجودگی میں ہر عزادار کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے سید ہونے کے ناطے اتنی التماس کرنا چاہتا ہو، ذاکر جب بھی علی کی بیٹیوں کے پردے کی بات کرے، ایک دفعہ ہائے کر کے اتنا تو ضرور سوچا کر، اتنی جو بڑی پردہ دار تھی، ننگے سار شرابی کے دربار میں چادر کا سوال کیوں؟ حل کر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد۔ ماشاءاللہ خطیب اہل بیت ملک کی نامورثی جناب سید نسیم با نقوی صاحب سیال موڑ سرگودا گزارش کر سیں بیان میں صاحب فخر ذاکرین ملک کی نامورثی جناب سیم رضا نوتن صاحب بکھر حاجی ارمین ملک پاکستان دے بڑے ذاکر حاجی ناصر باخت شفرہ پورے ملک کے پردے پر صدقہ زندہ مولا حاجی صاحب نو سے عجابی عطا فرما دیں۔